جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ جرأت کا نام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنید جمشید نے جو ایک ویڈیو اس کی منظر عام پر آئی پر علماء دیوبند نے ان کو توبہ کے لیے کہا، مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم نے ان کو توبہ کے لیے کہا اور جنید جمشید نے آ کر توبہ بھی کی۔ اس کے بعد حضرت مناظر اہل سنت مولانا ساجد خان صاحب نقشبندی اور فاتح مناظر مٹیاری مفتی نجیب اللہ دامت برکاتہم العالیہ، ان دونوں نے بریلویوں کے شور کے جواب میں ویڈیوز اپلوڈ کی اور ان کے کتابوں میں جو گستاخیاں ہیں سیدہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے ان کو سامنے عوام کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد مختلف مولویوں نے جوابات دیے جن کا رد خود مناظر اہل سنت مولانا ساجد خان صاحب نقشبندی نے بھی کیا، اور ان میں سے ایک حیدرآباد کے نام نہاد مناظر ظفر رضوی، وہ بھی اس بیدی کا اپنے ہاتھ دھونے کے لیے آئے اور انہوں نے موقع دیکھا۔ سب سے پہلے ظفر نے جو بات کی اپنی ویڈیو میں، وہ یہ کہا کہ بعض ایسے لوگ جو کہ اپنے نام کے ساتھ مفتی کا لائقہ بھی لگاتے ہیں، عالم اور مولانا بھی کہلاتے ہیں۔ اب یہ الفاظ ظفر نے بطور طنز مفتی نجیب اللہ حفظہ اللہ کے بارے میں کہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ مناظرہ مٹیاری میں ان کا کیا حال ہوا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ جائے مناظرہ مٹیاری میں مفتی نجیب اللہ اور مولانا ساجد خان صاحب آ چکے ہیں اور پہنچ چکے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ان کا یہ حال ہوا کہ وہ سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، زبردستی بیٹھنے کے بعد خود ان کے مناظر محمد علی حنفی نے اقرار کیا یہ تو ان کے بہت بڑے مناظر لائے ہیں، یہ مفتی نجیب اللہ ان کا مناظر، یہ ساجد خان نقشبندی ان کا مناظر۔ یعنی ظفر رضوی کے جو استاد محمد علی حنفی، اس نے بھی یہ بات تسلیم کی کہ مفتی نجیب اللہ مناظر ہیں اور مفتی عالم ہیں۔ اگر وہ تسلیم نہ کرتے تو مناظرہ مٹیاری سے بھاگتے نہیں، فرار نہیں ہوتے، بلکہ وہ بات کرتے۔ لیکن یہ 5 گھنٹے مٹیاری مناظرے میں بھاگتے رہے ادھر ادھر، لیکن بات نہ کی انہوں نے، سمجھے انہوں نے تسلیم کر لیا کہ مفتی کہلانے کے لائق بھی ہیں اور مناظر کہلانے کے لائق بھی ہیں۔ تبھی تو آپ کے حنفی صاحب نے تسلیم کیا کہ بہت بڑے مناظر لائے ہیں ہمارے سامنے۔ بہرحال یہ تو آپ کی تسلیم شدہ بات ہے، اور آپ کے ویڈیو میں آ کر کلپ بنانا اور یہ کہنا کہ لائقہ لگاتے ہیں مفتی کا، لیبل لگاتے ہیں مفتی کا۔ ظفر صاحب یہ آپ سامنے بیٹھ کر آئیں تو دیکھیں گے کیا حالت ہے آپ کی، کیا مفتی کرانے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ سامنے ذرا آئیں، دیکھیں گے آپ کی علامہ، آپ نے علامہ مناظر کہلاتے ہیں، آپ ذرا سامنے آئیں، دیکھیں آپ کی حالت کیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد ظفر نے اپنی ویڈیو میں مفتی نجیب اللہ حفظ اللہ کے بارے میں یہ کہا کہ وہ جنید جمشید کی وکالت کے لیے آئے تھے۔ تو ظفر صاحب میں آپ کو یہ کہوں گا، لیکن آپ دیکھیں اس کے برعکس جنید جمشید کو ہمارے علماء نے کہا کہ توبہ کرو، تم نے یہ غلطی کی ہے، پھر اس نے اگر توبہ بھی کی، عوام کے سامنے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، ہم نے اس کی غلطی کو غلطی کہا اور اس کو توبہ کے لیے کہا۔ آپ کا یہ کہنا کہ ہم اس کی وکالت کر رہے ہیں، یہ آپ کی کم علمی ہے۔ جو کلپس میں عبارتیں پیش کی گئی، مفتی نجیب اللہ نے عبارتیں پیش کی ملفوظات کی، یا ہدایت کوشش جلسوں کی عبارتیں پیش کی گئی، ان کا آپ دفاع کر رہے ہیں اور ان کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وکالت ظفر صاحب ہم نہیں کر رہے، آپ کر رہے ہیں اپنے اعلیٰ حضرت کی۔ تو آپ ذرا الفاظ استعمال کریں دھیان سے، سوچ سمجھ کے، ایسے ہی نہ آپ منہ اٹھا کے مار جائیں۔ بہرحال اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ دیوبندی جو ہیں وہ ختم نبوت کے، وہ انبیاء کے معصوم نہیں کہتے۔ پھر آپ نے اس کے جواب میں تصفیۃ العقائد صفحہ نمبر 31 سے بات پڑھی کہ بالجملہ علی العموم کذب کو منافی شان نبوت اس معنی میں سمجھنا کہ یہ معصیت ہے اور انبیاء معاصی سے معصوم ہیں، خالی غلطی سے نہیں۔ یہ عبارت آپ نے پڑھی۔ اس عبارت پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کہا کہ اس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ انبیاء معصوم نہیں، وہ گناہ کر سکتے ہیں، وہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ ظفر صاحب پہلی بات تو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ جھوٹ کی مختلف
صورتیں ہوتی ہیں, مختلف احکام ہوتے ہیں. اگر آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں تو یہ ہے آپ کی تفسیر نعیمی, اس کا جلد نمبر ہے اول آپ کے مفتی احمد یار نعیمی صاحب کی, صفحہ نمبر ہے 369 369. اس پہ آپ کے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ خیال رہے کہ کبھی سچ بولنا کفر ہوتا ہے اور جھوٹ بولنا عین عبادت. کبھی سچ بولنا کفر ہوتا ہے اور کبھی جھوٹ بولنا عین عبادت. یہ آپ کی تفسیر نعیمی میں مفتی نے, آپ کے حکیم الامت نے یہ بات لکھی ہے کہ کبھی کبھی سچ بولنا گناہ ہوتا ہے, کفر ہوتا ہے, اور جھوٹ بولنا عین عبادت ہوتا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہر جھوٹ ناجائز ہو اور گناہ ہو یہ نہیں ہے. کیوں؟ اور مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ نے یہ کہا, عبارت نے یہ کہا کہ بالجملہ علی العموم کذب کو منافی شان نبوت سمجھنا. انہوں نے کہا کہ علی العموم عمومی طور پہ کذب کے ہر ایک اقسام کو, ہر صورت کو ناجائز سمجھ کر انبیاء کے لیے منع کرنا یہ غلط ہے. ظفر صاحب آپ عبارت سمجھتے نہیں ہیں, ہم تو پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ آپ کی اتنی علمی اوقات ہی نہیں کہ ہماری عبارت سمجھ سکے علماء کرام کی. خیر, اس کے بعد اگر آپ کو تسلی نہ ہے تو یہ میرے ہاتھ میں مسلم شریف جلد نمبر 2 کتاب الفضائل باب من فضائل ابراہیم خلیل علیہ السلام, اس میں روایت ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لم یکذب ابراہیم النبی علیہ السلام قط الا ثلاث کذبات. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے. ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے. اب ظفر صاحب دیکھتا ہوں یہاں کیا فتویٰ لگاتے ہیں کہ مسلم شریف میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے جھوٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, جھوٹ کی نسبت کی گئی ہے. اس کے بعد آپ آئیں, آپ کی کتاب جال حق, آپ کے حکیم الامت مفتی صاحب کی کتاب, صفحہ نمبر ہے 340. صفحہ 340 پہ آپ کے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام ارادتاً گناہ کبیرہ کرنے سے ہمیشہ معصوم ہیں کہ جان بوجھ کر نہ تو نبوت سے پہلے گناہ کبیرہ کر سکتے ہیں اور نہ اس کے بعد. ہاں نسیاناً خطاً صادر ہو سکتے ہیں, نسیاناً خطاً صادر ہو سکتے ہیں. یہ آپ کے مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں, کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے نسیاناً یعنی بھول سے اور خطا کے طور پر کیا ہوتا ہے, ان سے صغیرہ گناہ صادر ہو سکتے ہیں, کبیرہ گناہ صادر ہو سکتے ہیں. یہ ہے آپ کے مفتی صاحب جنہوں نے انبیاء کے لیے گناہ کا صادر ہونا کہہ دیا. اب ظفر صاحب دیکھتے ہیں کہ یہاں آپ کیا فتویٰ لگاتے ہیں. اس کے بعد آپ نے مفہوم مخالف نکال کے اعتراض کرنے کی کوشش کی, حالانکہ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ آپ کی اعلیٰ حضرت کی کتاب فہارس فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 670 اس پہ واضح الفاظ موجود ہے. لکھتے ہیں کہ محققین کے نزدیک مفہوم مخالف حجت نہیں, محققین کے نزدیک مفہوم مخالف حجت نہیں. تو آپ کے اعلیٰ حضرت کو کہیں کہ مفہوم مخالف حجت نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مفہوم مخالف نکال کے اعتراض کر رہے ہیں. اس کے بعد ظفر صاحب اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے مفہوم مخالف لینے کا تو ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, لگائیں فتویٰ. سورہ شورا کی آیت تحت آپ کے اعلیٰ حضرت جو ترجمہ کر رہے ہیں کنز الایمان میں, وہ لکھتے ہیں کہ اور اللہ چاہے تو تمہارے اوپر اپنی رحمت اور حفاظت کی مہر فرما دے. یعنی اللہ نے نہیں چاہا, تمہیں مہر نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے, تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہو رہا ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مہر نہیں ہے. تو ظفر صاحب اب دیکھتے ہیں کہ آپ یہاں کیا فتویٰ لگاتے ہیں. ہمارے کتاب کو فتویٰ لگانے کے لیے بہت آسان ہے, لیکن ذرا یہاں فتویٰ لگائے. اس کے بعد مفتی نجیب اللہ نے آپ کے علماء کی کرتوت کھولے, بیان کیے اور بتایا کہ آپ کے علماء نے حج میں کرپشن کیے اور آپ کے علماء ڈالر لے کر ہمارے خلاف, علماء دیوبند کے خلاف زہر ابلتے رہتے ہیں. اس کے جواب میں آپ نے کہا کہ نجیب صاحب کوئی جج نہیں, چیف جسٹس نہیں, نجیب صاحب کوئی چیف جسٹس نہیں, نجیب صاحب کسی جج کا نام نہیں, بلکہ وہ تو وکیل بننے کے قابل بھی نہیں ہے. ظفر صاحب یہ آپ کے الفاظ تھے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے علماء پر اعتراض ہو تو وہ چیف جسٹس ہی کرے اور جج ہی کرے. لیکن ظفر صاحب آپ جج کی بات بھی نہیں مانتے, آپ ججوں کی بات بھی نہیں مانتے. پیر کرم شاہ جو شرعی عدالت کا چیف جسٹس تھا, اس نے تحذیر الناس کی ہماری کتاب کی تائید کی اور اس کی تائید میں کتاب لکھی تحذیر الناس میری نظر میں. لیکن آپ نے آپ کے پورے مسلک جیسے کافر کہہ دیا, اس کے بعد نہ مانی, جج کی بات ٹھکرا دی آپ نے. اس کے بعد منظور احمد فیضی آپ کا مولوی ہے, اس کو لاہور ہائی کورٹ نے گستاخ کا فتویٰ لگایا, لیکن آپ اس کو گستاخ ابھی تک نہیں مانتے.
تو ظفر صاحب آپ ججوں کی بات بھی نہیں مانتے, آپ کس منہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مفتی نجیب اللہ جج ہونا چاہیے تھا؟ بہرحال اس کے بعد آپ نے جو مفتی نجیب اللہ نے بات کی تھی کہ ڈالر کھائے ہیں, اس کو آپ نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. ڈالر والی بات کو آپ نے ہاتھ ہی نہیں لگایا, بس آپ نے صرف حج کرپشن کی بات کی, حامد سعید کاظمی کی, اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ آپ ڈر سنت شمارہ نمبر 5 میں ذرا دیکھیں. خدا را حاجیوں کو تو معاف کر دیتے, اس عنوان سے مضمون موجود ہے شمارے میں. بہرحال اس کے بعد آپ نے الزام لگایا اور یہ کہا کہ دنیا جانتی ہے, پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ ڈیزل کے پرمٹ اسمگلنگ میں ملوث پرویز مشرف سے فوجی زمینیں کس نے اپنے رشتہ داروں کے نام کروائی. اب یہ الزام لگایا آپ نے ہمارے علماء پہ, لیکن حیرت کی بات یہ کہ جب ہم نے تمہارے مولوی کے کرتوت دکھائے تو آپ نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ تم جج نہیں ہو, تم چیف جسٹس نہیں ہو. لیکن یہاں جب ہمارے علماء کی بات آئی تو آپ کہنے لگے کہ دنیا جانتی ہے, پاکستان کی عوام جانتی ہے. ظفر صاحب یہ دوگلا اصول کیوں؟ کہ آپ چیف جسٹس ہیں, کیا آپ جج ہیں؟ آپ کا اصول تو یہی ہے نا. تو آپ اپنے اصول سے آپ کی یہ بات بے وقت ہو گئی, بالکل بے فائدہ ہو گئی. ظفر صاحب آپ جو اصول اپنے لیے بنا رہے ہیں, مقرر کر رہے ہیں, وہ ہمارے لیے کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ؟ تو اسی لیے آپ کی یہ بات ڈیزل کی پرمٹ والی بالکل غلط جھوٹ ثابت ہوئی, کیونکہ آپ جج نہیں ہیں, آپ تو وکیل بننے کے بھی قابل نہیں ہیں, چپراسی بننے کے بھی قابل نہیں ہیں. بہرحال اس کے بعد چلیں, آپ نے پھر ایک بات کی کہ ساجد خان جو حقیقت میں ساجد نادان ہے. ظفر صاحب یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے, آپ کے بڑے آپ کو ورثے میں یہ ملا ہے, آپ کے اعلیٰ حضرت یہ کرتوت تھے. یہ آپ کے اعلیٰ حضرت خرم علی کو خر مولا کہتے تھے اور تقیۃ الایمان کو تقیۃ الایمان کہتے تھے. تو یہ تو آپ کو ورثے میں ملا ہے. اور اگر آپ کو خان کے نام سے نادان نظر آئے تو احمد رضا بھی خان ہے, اس کو بھی نادان کہیں. حامد رضا بھی خان ہے, مصطفیٰ رضا بھی خان ہے, ان کو بھی نادان کہیں. ان کے ابا نکیلی خان وہ بھی خان ہے, سب کو نادان کہیں آپ. تو آپ کے اصول سے سارے نادان ٹھہرتے ہیں, اور جو بھی خان آپ کے مسلک میں ہیں سب کو نادان کہیں آپ. ظفر صاحب تو یہ آپ کی حالت. اس کے بعد آپ نے ایک بات کی کہ مفتی نجیب اللہ نے ویڈیو میں کہا تھا کلپ میں کہ اس نے توبہ کر لیے جنید جمشید نے, پھر بھی تم کیوں اونچی فیض لا رہے ہو. اس کے جواب میں آپ نے یہ کہا کہ آپ کے اور آپ کے مسلک کے علماء نے مولانا محبوب رضا خان کی توبہ قبول نہیں کی. حالانکہ ظفر صاحب یہ آپ کے اپنے ہی مولوی ہیں, اس کا نام محبوب رضا خان نہیں ہے, اس کا نام محبوب علی رضوی ہے. تو ظفر صاحب آپ کو نام لینا ٹھیک سے نہیں آتا, اور آپ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں اور مخاطب ہو رہے ہیں مفتی نجیب اللہ کو اور مولانا صادق خان نقشبندی کو. اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ گستاخی تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے کی ہے, نہ کہ محبوب رضوی نے. گستاخی کریں احمد رضا خان اور معافی مانگے محبوب رضوی, یہ کیا اصول ہے؟ تو محبوب رضوی کی معافی احمد رضا کے فائدے میں نہیں ہے. اس کے بعد مفتی صاحب مفتی نجیب اللہ نے آپ کے اعلیٰ حضرت کی عبارت ملفوظات رسوم سے پڑھی, اس میں یہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے گستاخی کی ہے عائشہ کی. وہ کہتے ہیں کہ ام المومنین صدیقہ جو الفاظ شان جلال میں ارشاد کر گئیں, دوسرا کہے تو گردن ماری جائے. اس کے جواب میں آپ نے یہ کہا کہ میں نے اس کی وضاحت کر دی التکشف میں, اپنے پہلے کلپ میں آپ نے پہلے یہ کہا. تو آپ کے التکشف کے اعتراض کی دھجیاں ہم نے ہمارے پہلے کلپ میں اڑا دی ہیں اور آپ کو جواب دے دیا ہے ہم نے. اس کے بعد آپ نے ڈاکٹر علامہ خالد محمود حفظہ اللہ کی کتاب آثار الاحسان جلد نمبر 2 صفحہ 206 سے عبارت پڑھی کہ صدیقہ کہ یہ الفاظ بظاہر ادب رسالت کے خلاف معلوم ہوتے ہیں, مگر حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ کی بیوی ہونے کے تعلق سے بھی ایک مقام ناز حاصل تھا, اور آپ سے یہ الفاظ اسی ناز میں صادر ہوئے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر نکیر نہ فرمائی. آپ نے یہ الفاظ پڑھی اور کہا کہ دیکھو آپ کے علامہ خالد محمود نے بھی یہ لکھا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ نے نبی کی خلاف ادب بات کی ہیں. ظفر صاحب آپ کو بظاہر اور در حقیقت ان دونوں میں فرق شاید پتہ نہیں ہے. بظاہر کا لفظ جو ہے وہ اس سے مطلب یہ نہیں کہ حقیقت میں وہ گستاخی ہے, نہیں, بظاہر ایسا لگتا ہے, حقیقت میں اس طرح نہیں ہے. تو بظاہر اور حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے. اگر ظفر صاحب آپ یہ فرق نہ سمجھیں تو یہ آپ کی جہالت, آپ کو سمجھانے کے لیے ہم نے انتظام کیا ہوا ہے. صفحہ نمبر 147 آپ کے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اسی طرح انما انا بشر وغیرہ وہ آیات جو بظاہر شان مصطفی کے خلاف ہیں,
تو ظفر صاحب آپ کے مفتی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ انما انا بشر، اور اس کے علاوہ کافی ایسی آیات جو بظاہر شان مصطفی کے خلاف ہیں. تو ظفر صاحب یہاں آپ کیا کہیں گے؟ یہاں بھی آپ یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جو بظاہر جو شان مصطفی کے خلاف ہیں؟ تو لازماً آپ یہ کہیں گے کہ بظاہر کا لفظ جہاں موجود ہے حقیقت نہیں ہے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ وہاں بظاہر کا لفظ موجود ہے، حقیقت ایسی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد ظفر صاحب آپ نے یہ بات کی کہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ وہ سخت، اس سے زیادہ آپ کے علماء کے الفاظ سخت ہیں، اور آپ کے علماء نے مہم گستاخی کے لفظ استعمال کیے ہیں، بظاہر ادب کے خلاف یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. ظفر صاحب آپ نے یہ بات کی کہ آپ کے علماء کے الفاظ زیادہ سخت ہیں، تو مطلب آپ نے یہ تو مان لیا نا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت کے الفاظ میں سختی ہے. آپ نے مان لیا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت کے الفاظ میں سختی ہے، لیکن سخت زیادہ آپ کے علماء کے ہیں، بقول آپ کے آپ نے ایسا کہا. تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت تھانوی نے تکشف میں لکھا مہم گستاخی، اور علامہ خالد محمود نے لکھا بظاہر ادب کے خلاف، اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے نہ بظاہر کا استعمال کیا نہ مہم گستاخی کا استعمال کیا، بلکہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے ڈائریکٹ یہ لفظ کہہ دیا ہے کہ ان کی گردن ماری جائے، دوسرا کہے تو گردن ماری جائے، ایسے الفاظ استعمال کیے ہمارے صدیقہ نے. تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے نہ بظاہر کا لفظ کہا نہ مہم میں گستاخی کا لفظ کہا، تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے واضح گستاخی کہہ دیا ہماشا کے الفاظ کو. ظفر صاحب آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کی بات زیادہ سخت ہے؟ اس کے بعد آپ چلیں، آپ نے یہ کہا کہ آپ کے مولوی جنید کی بات پر پردہ ڈالنے کے لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کتنی گستاخی کریں گے. اب ظفر صاحب آپ کے نزدیک کیا عبارت نقل کرنا ہی گستاخی ہوتا ہے؟ ہم نے تو عبارتیں نقل کی ہیں آپ کے علماء کی. اگر عبارتیں نقل کرنا آپ کے نزدیک گستاخی ہے، سب سے بڑے گستاخ آپ اور آپ کے مسلک کے علماء ہیں. آپ کے اعلیٰ حضرت سے لے کر آپ تک جو بھی آپ کے مولوی گزرے ہیں وہ ہماری کتابوں سے اپنی طرف سے غلط مطلب نکال کر تقید ایمان، صراط مستقیم، حفظ ایمان وغیرہ آپ پیش کر رہے ہیں کہ یہ گستاخ ہے. تو سب سے بڑے گستاخ تو آپ ہوئے. یہ رسول اگر اپنایا جائے سب سے بڑے گستاخ تو آپ ہوئے ظفر صاحب. اور اس کے بعد آپ نے یہ لفظ کہے کہ جو باتیں کسی کے وہم میں بھی نہیں تھی وہ بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ جو باتیں کسی کے وہم میں بھی نہیں تھی وہ بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں. ظفر صاحب یہی بات جب ہم آپ کو کہتے ہیں، جب آپ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، یہی بات ہم آپ کو کہتے ہیں تو آپ کو یہ سلوکیات نہیں آتا. آپ ہمارے علماء کا اپنے طرف سے مقصد لے کر اعتراض کرتے ہیں. اس کے برعکس ہمارے علماء واضح کر چکے ہیں کہ جو مطلب بریلوی حضرت لیتے ہیں وہ ہمارا مطلب ہی نہیں ہے، پھر بھی آپ وہی الفاظ کرنا چاہتے ہیں ہمارے علماء پہ. ظفر صاحب جب آپ پھنستے ہیں تو اپنے لیے اصول بنانا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے لیے وہ اصول نہیں مانتے. آپ یہ دو والے سے آخر کیوں؟ اس کے بعد ظفر صاحب آپ نے یہ کہا کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ رد عمل کے قبیل سے ہیں، ہم حقیقت دکھا رہے ہیں. تو آپ نے اپنی بات کو رد عمل کہا، حالانکہ ظفر صاحب آپ کی بات رد عمل نہیں ہے بلکہ آپ کی بات رد عمل کا رد عمل ہے. آپ نے شور شرابہ کیا جنید جمشید کے مسئلے پر، اس کے جواب میں رد عمل میں ہمارے علماء میدان میں آئے اور آپ کی اوقات دکھائی، آپ کی قدر دکھائی. اس کے بعد آپ نے جواب دیا ہے، آپ نے رد عمل کا رد عمل کیا ہے، نہ کہ آپ نے رد عمل کیا ہے. اور حقیقت تو ہم نے دکھائی ہے. آپ کے علماء کی بھاڑا کھولا ہے، آپ کے علماء کا احساسوں مسجد سے ہماشا کی گستاخی کیا آپ کے اعلیٰ حضرت نے. آپ کے مولوی بکھلا گئے ہیں، کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا بول رہا ہے. بہرحال اس کا جواب دے چکا ہوں میں پہلے کلپ میں. تو ظفر صاحب یہ آپ کی پہلی کلپ کا جواب تھا.